بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ امریکی حکومت اسرائیلی حملے میں شریک ہے، اس کے نتائج بھگتے گی۔ ایران اپنے دفاع میں اسرائیل کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکی اہلکاروں یا مفادات پر مزید حملے کیے تو سنگین نتائج بھگتے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں کسی بھی اقدام سے نہیں ہچکچائیں گے، کوئی ابہام میں نہ رہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ مزید کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا، ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیلی حملے کا اپنے منتخب وقت میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت اسرائیلی جارحیت میں شریک ہے اور اس کے نتائج بھگتے گی۔ دوستو، یہ بھی اکتوبر کی ہی بات ہے، لیکن 1956 کی اکتوبر صبح اسرائیل فوج نے صحرائے سینا پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے کا مقصد مصر کے درمیان بحر روم اور بحر احمر کو ملانے والی آبی گزرگاہ نہر سویز پر قبضہ کرنا تھا، جسے مصر نے قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ حملے کی کمان برطانوی جنرل چارلس کے پاس تھی۔ حملہ برطانیہ اور فرانس نے بیک وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر کرنا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کا آغاز 29 اکتوبر کو کر دیا۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم اینٹونی ایڈن نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اسرائیل کے پہلے حملے کا علم نہیں تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بین گوریون نے اپنے چیف آف سٹاف جنرل موشے دیان کو مصر پر حملے کے منصوبہ بندی کا حکم دیا تھا۔ 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیلی حملے کی قیادت ہوائی جہاز سے کی گئی تاکہ صحرائے سینا میں مطلع پاس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد مصری اور اسرائیلی افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اگلے دن برطانیہ اور فرانس نے دونوں فریقوں کو فوری طور پر لڑائی روکنے کا الٹیمیٹم جاری کیا۔ اسرائیلیوں نے مصر کے جوابی حملے کی توقع کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، تاہم اسرائیلی توقع کے برعکس صدر ناصر کی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے برطانیہ اور فرانس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو اتحادی افواج کے فضائی حملوں سے مصری فضائیہ کو غیر مؤثر کرنے کا آپریشن شروع ہوا۔ برطانیہ کی 3rd بٹالین پیراشوٹ ریجمنٹ نے ایل جمیل کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا، جبکہ فرانسیسی چھاتہ برداروں نے پورٹ فواد کو قبضے میں لے لیا۔ مصر کی تمام مزاحمت پر قابو پا لیا گیا اور برطانوی بحریہ بآسانی ہیلی کاپٹر پر سامان لے جا سکتی تھی۔ الجمیل کے ہوائی اڈے کے محفوظ ہونے کے بعد برطانوی چھاتہ بردار مشرق کی طرف پورٹ سید کی طرف بڑھے۔ راستے میں ان کے خلاف شدید مزاحمت بھی ہوئی تھی۔ فضائی مدد کے ساتھ انہوں نے مصری افواج کو زیر کر لیا، پھر رات بھر کے لیے وہیں پڑاؤ ڈالا، کیونکہ اگلے دن سمندر سے چڑھائی کرنے سے پہلے اتحادی فضائیہ نے پورٹ سعید کے ساحلی علاقے پر شدید بمباری کرنا تھی۔ برطانیہ کے رائل مرین کمانڈوز نے برطانوی ٹینکوں کی مدد سے برطانوی اور فرانسیسی فضائیہ کے ساتھ مل کر جلد ہی مصری افواج کو شکست دے دی۔ فوجی مبصرین کے مطابق عسکری طور پر یہ آپریشن یا حملہ کامیاب رہا، لیکن عالمی سیاست کی بساط پر برطانیہ غلط چال چل چکا تھا۔ اس لیے یہ حملہ، جو کہ فوجی لحاظ سے کامیاب رہا تھا لیکن سیاسی طور پر برطانیہ کی ذلت اور بے عزتی کا باعث بننے والا تھا، کیونکہ امریکہ نے دوستوں برطانیہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مصریوں نے نہر سویز کی آمدن کو ایک ڈیم کے منصوبے کی تعمیر میں مالی اعانت کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ نے اس ڈیم پر سرمایہ کاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ صرف 5 سالوں میں نہر سویز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کی آمدن ڈیم کی تعمیر کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ڈیم مصر کی صنعتی ترقی کی منصوبہ بندی کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔
صدر ناصر کی پالیسیوں اور دیگر اقدامات کو برطانوی اور فرانسیسی دونوں خطے میں اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اگر مذاکرات کی میز پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تو وہ نہر پر قبضہ کرنے کے لیے فوج بھیجیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ناصر کو معزول بھی کر دیں گے۔ فرانس بھی صدر ناصر سے چھٹکارا چاہتا تھا کیونکہ مصری صدر ان باغیوں کی حمایت کر رہے تھے جو الجزائر میں فرانسیسی حکمرانی کے خلاف کوشش کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے برطانیہ اور فرانس دونوں مصر کے صدر ناصر کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم انٹونی ایڈن نے جنگ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جھگڑا مصر سے نہیں ہے اور نہ عالم عرب سے ہے، یہ کرنل ناصر سے ہے۔ اس لیے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور اب اس نے ہماری تمام کمپنیوں سے بھی اپنے ملک کے تمام وعدوں کو توڑ دیا ہے اور وہ اپنے بیانات سے بھی مکر چکا ہے۔ جبکہ اسی پس منظر میں عرب ممالک میں صدر ناصر کو عالم عرب کا ایک ہیرو تسلیم کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا دوستو جب کئی محکوم قوموں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، کیونکہ اکثر محکوم قومیں مغربی طاقتوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سوویت یونین کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھتی تھیں۔ سوویت یونین بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ان ممالک کی آزادی کی حمایت کر رہا تھا۔ جس وقت مصر اور برطانوی اتحاد کے درمیان نہر سویز پر قبضے کا بحران چل رہا تھا، اس وقت سوویت یونین مشرق وسطی سمیت ایشیا اور افریقہ کی محکوم قوموں کی عملی اور سیاسی حمایت کر رہا تھا۔ یہ دور سرد جنگ کا تھا جب امریکہ اور سوویت یونین عالمی سیاست میں اثر و رسوخ کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ اسی پس منظر میں سیاسی طور پر سویز میں مداخلت برطانیہ کے لیے ایک تباہی ثابت ہوئی۔ اس وقت کے امریکی صدر آئزن آور برطانوی حملے سے ناراض ہو گئے۔ برطانیہ میں بھی بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لندن میں کئی مظاہرے بھی ہوئے۔ برطانیہ ابھی چند برس پہلے ہی ایک عالمی جنگ سے باہر نکلا تھا، جس کی وجہ سے اس کی معیشت سنگین اقتصادی بحران کا شکار چلی آ رہی تھی۔ پاؤنڈ کی قیمت گر رہی تھی اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں اگرچہ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن امریکہ بہتر طور پر جانتا تھا کہ اسے اپنی لڑائیوں کو کیسے چننا ہے، جبکہ سوویت یونین نے مصر کی حمایت میں اس جنگ میں ملوث ہونے کی دھمکی دے ڈالی تاکہ بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ایسے حالات میں امریکی صدر آئزن آور نے برطانیہ اور فرانس کو فوری طور پر مصر سے انخلاء کا حکم دے دیا۔ اس سے برطانیہ کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی کہ یہ احساس کہ ان کے پاس امریکی صدر کے اس حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ برطانیہ اور فرانس کے لیے ایک ذلت امیز صورتحال پیدا ہوگی اور یہ ایک واضح تکلیف دہ علامت تھی کہ عالمی طاقتوں کے طور پر ان کے دن ختم ہو چکے تھے۔ امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کو جنگ بندی اور انخلاء پر مجبور کیا۔ جنگ بندی 6 اور 7 نومبر 1956 کے درمیان شب عمل میں آئی۔ اقوام متحدہ نے نہر سویز پر مصر کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ جنگ بندی کی نگرانی اور امن بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک امن فوج بھیجی گئی۔ آج کل دوستو اقوام متحدہ کی اس امن فوج کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال نہر سویز کو صاف کر کے دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن خاص طور پر برطانیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے نتیجے میں اس کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور نہر سویز پر حملے کی مہم جوئی سے سویز کے مشرق میں برطانیہ کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ برطانیہ دوستو اپنے آپ کو سن 50 کی دہائی تک بھی ایک ایسی عالمی طاقت سمجھتا تھا جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ قانونی لحاظ سے شاید یہ بات درست ہو، کیونکہ اس کا آئینی اقتدار اعلیٰ آسٹریلیا سے شروع ہو کر ایشیا اور افریقہ کے کئی چھوٹے ممالک سے ہوتا ہوا کینیڈا تک پھیلا ہوا تھا۔ تاہم جنوبی ایشیا میں انڈیا اور پاکستان اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، جہاں سے اس کے پاس لڑنے کے لیے فوجوں کی بہت بڑی تعداد مہیا ہوتی تھی۔
برطانیہ نے دوستو ایران میں سن 1952 میں اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے معاہدے کے واقعہ پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایران کو سبق سکھائے، اور اس طرح امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹوا دیا تھا۔ تاہم جب مصر نے نہر سوئز کو قومی تحویل میں لے لیا تو اس وقت بھی برطانیہ کے حلقوں میں جمال عبد الناصر کو معزول کر کے کوئی کٹ پتلی صدر بنانے کی یا شاہ فاروق کی بادشاہت کو بحال کرنے کی بات گش سنائی گئی، لیکن ایسا اب ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے فرانس اور اسرائیل، جو اپنے اپنے اسباب کی بنا پر صدر ناصر کے مخالف تھے، انہوں نے نہر سوئز پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ فرانس شمالی افریقہ میں اپنے زیر قبضہ ممالک الجزائر میں حریت کی تحریک میں مصری مدد پر ناراض تھا، جبکہ اسرائیل عرب علاقوں اور فلسطینی تحریکوں کی حمایت اور امداد کی وجہ سے صدر ناصر کا مخالف تھا۔ بہرحال دوسری عالمی جنگ کے بعد کی دنیا میں طاقت کا حقیقی توازن واضح طور پر ظاہر ہوا اور برطانیہ کے وقار کو شدید دھچکا لگا۔ برطانیہ کو اور ساری دنیا کو یہ احساس ہو گیا کہ اب برطانیہ دنیا کا پولیس مین نہیں رہا، بلکہ یہ حیثیت امریکہ کے پاس چلی گئی ہے۔ جب نہر سوئز کا بحران جاری تھا تو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے مصر کی کھل کر حمایت کرنے کی بجائے 0.0.0 کے معروف الفاظ ادا کیے تھے، جس کے بعد سے پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ طویل عرصے تک تعلقات خراب رہے تھے۔ پاکستان نہر سوئز کے بحران کے وقت تک امریکہ کے 2 فوجی معاہدوں کا رکن بن کر امریکی حلقے میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ دونوں فوجی معاہدے سوویت یونین اور چائنا کے خلاف تھے، جبکہ انڈیا غیر جانبدار ممالک کی تحریک کا حصہ بن گیا اور سرد جنگ کے دوران عالمی قوتوں یعنی سوویت یونین اور امریکہ دونوں سے استفادہ حاصل کرتا رہا، البتہ اس کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہو گیا تھا۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم عالم عرب کی سیاسی ساکھ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو اس وقت انڈیا، چائنا، مشرقی یورپ اور آزادی کی تمام تحریکوں کے رہنماؤں نے مصر کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور برطانوی، فرانسیسی، اسرائیلی حملے کی مذمت کی تھی۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک لیک ہونے والی آڈیو میں حماس کے سربراہ یحییٰ السوار کی شہادت کے بعد اس تحریک کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بارے میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی یہ آڈیو بند کمروں میں لیکوڈ پارٹی کے اجلاس کے دوران سامنے آئی، جس میں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو بھی یحییٰ السوار کا جانشین بنے گا وہ زیادہ خطرناک حد تک اپنا کام جاری رکھے گا۔ اس آڈیو لیک میں وہ مزید یہ کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ ہم سارا وقت اپنے قیدیوں کو واپس لانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، فی الحال ہم عارضی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یحییٰ السوار کے بعد پتہ نہیں اس عارضی حل کا موقع بھی آئے گا یا نہیں۔ اس آڈیو میں نیتن یاہو مزید کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی یحییٰ السوار کا جانشین بنے گا وہ ان سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جس پر ہم اتفاق نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ 1 سال سے نیتن یاہو کی جنگی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے۔ وہ بار بار اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ حماس پر عسکری دباؤ کے ذریعے جنگ بندی کی جا سکتی ہے، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس پر فوجی دباؤ بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے عمران خان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور انہیں جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ کبھی عمران خان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا۔ وفاق اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ عمران خان کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں۔
دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد دل کی کمزوری یا ہارٹ فیل ہونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جب تک کہ دل کا عطیہ نہیں مل جاتا اس وقت تک کے لیے ایک جدید ترین مصنوعی دل بنایا گیا ہے جس کی فروخت اسی سال شروع ہو جائے گی۔ فرانسیسی کمپنی کارمٹ نے یہ دل بنایا ہے۔ اس سے قبل یہ فرم سینکڑوں لوگوں کو مصنوعی دل لگا چکی ہے، لیکن اس بار نئی ایجاد بہت جدید ہے جو خون کی روانی سے دل کی دھڑکن جیسا عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد سینسر، پروسیسر اور سرکٹ نصب ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ مریض کی بدلتی ہوئی کیفیات کے لحاظ سے دل کو چلاتے ہیں اور یہ مصنوعی دل قدرتی انداز میں کام کرتا ہے۔ ہر سال دل کی ناکامی اور ہارٹ فیلئر سے کم 3 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں۔ عطیہ دل کے منتظر مریض دل پکڑے پکڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مصنوعی دل ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب 2015 میں اسی کمپنی نے ایک مریض کو مصنوعی دل لگایا تو اس نے کہا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے۔ 70 سالہ ایک اور مریض نے بتایا کہ مصنوعی دل لگانے کے بعد وہ دن میں کئی مرتبہ چلتے اور پھرتے ہیں لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں اور وہ بالکل تندرست ہیں۔ دنیا بھر میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے صارفین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ خطرناک سافٹ ویئر انسٹال کرنے سے اجتناب برتیں، کیونکہ اس وقت یومیہ ہزاروں کمپیوٹرز خراب ہو رہے ہیں۔ ممتاز امریکی میگزین BC نے بتایا ہے کہ یہ پیغام خود مائیکروسافٹ کمپنی نے جاری کیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے مطابق سافٹ ویئر میں سر فہرست ایڈروزیک نامی پروگرام ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 10,000 کمپیوٹرز کو خراب کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق اس سافٹ ویئر ایڈروزیک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف کمپیوٹر پروگرامنگ سے فائلیں اور ڈیٹا چوری کر سکتا ہے بلکہ براؤزر کو کام سے بھی روک سکتا ہے اور اس کے علاوہ ذاتی نوعیت کی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگست میں اس کی کارروائیوں میں بے پناہ تیزی آئی ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر یہ سافٹ ویئر تقریباً 30,000 سرورز کو خراب اور ناکارہ بنا رہا ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق صارفین غیر ضروری پروگراموں اور سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے سے اجتناب برتیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔